کی قوموں کو خوب معلوم، کسی دین کو اللہ نے کامل اور مکمل نہیں بنایا قیامت تک کے لیے۔ ہر دین کچھ دنوں کے لیے آتا تھا، عارضی، جیسے دوسرے نبی آئیں گے منسوخ ہو جائے گا، تو بہت سارے احکامات ناقص رہتے تھے، وہ اللہ کی مصلحت۔ صرف یہ تنہا ایک واحد دین ہے، دین اسلام، جو کامل اور مکمل ہے۔ پوری زندگی کے شعبے میں دیکھ لیجئے، کوئی شعبہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں اسلام کی کوئی تعلیم موجود نہ ہو، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ غیروں نے ہم سے چرایا ہے بہت ساری چیزیں، بغیر بتائے ہوئے ہم سے چرا کے تھوڑی بہت شکلیں بدل کے اپنے مذہب کا قانون بنا دیا۔ سیکھا ہم سے ہے، ہمارے قرآن سے ہے۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے جو بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع فرمایا تو عرفہ کا دن جمعہ کے دن آیا تھا، ہمیں یاد رہنا چاہیے، اور جمعہ کا دن تھا اور مقام عرفہ کا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مقدس، اس سے بابرکت نہ دن ہو سکتا ہے نہ جگہ ہو سکتی ہے، تو لہذا اب ہمیں الگ سے عید منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے وہ دن خود بخود عید کا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اس کے معن بعد کچھ دور چل کے تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی اس امت کی خاصیت ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ تیمم کی آیت کس پس منظر میں اتری ہے۔ قرآن پورا ایک بار نہیں اترا تورات اور انجیل کی طرح، جیسی ضرورت ہوتی ویسی آیت آتی۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ اس آیت کی قدر دل میں بیٹھ جاتی، اس کی اہمیت معلوم ہوتی۔ غزوہ مریسی ایک غزوہ ہوا ہے، اس سے واپس ہو رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ۔ ذات الجیش ایک مقام ہے، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا کہ یہاں ٹھہریں گے، کھانا پینا ہوگا، آرام کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ چنانچہ وہاں ٹھہرے اور پھر اس کے بعد ابھی فجر کا وقت ہونے میں کچھ وقت تھا، وہاں پانی نہیں تھا دور دور تک، اور قافلے والوں کے پاس بھی پانی ختم ہو گیا۔ تو یہ ارادہ ہوا کہ یہاں سے چلو آگے چلتے ہیں، آگے کسی کنویں پر ٹھہریں گے، وہاں وضو کر کے نماز فجر پڑھ لیں گے۔ جب جانے کی تیاری شروع ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرا ہار گم ہو گیا۔ ایک ہار وہ پہنتی تھیں جب بھی سفر پہ نکلتی، جو ان کا نہیں تھا، ان کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اسی لیے وہ ان کو ڈھیلا ہوتا تھا، لوز، اکثر ٹوٹ جایا کرتا تھا سفر میں، یہاں بھی جو ہے ٹوٹ کے کہیں گر گیا۔ اب تلاشی شروع ہوئی، جہاں ٹھہرے تھے صحابہ دور دور تک تلاش کیا، ہار نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے۔ ان کی صاحبزادی تھی، وہ والد ہیں، آ سکتے ہیں غصے میں آ کے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی کہ کیا تم نے کیا، یہ ہار گما دیا، اور اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہو چکا، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم جائیں کنویں تک، وہاں جانے تک وقت ختم ہو جائے گا، اور یہاں پانی دور دور تک نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کی سب سے زیادہ فکر تھی، وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے۔ بہرحال کسی طریقے سے تلاش وغیرہ کیا گیا لیکن ملا نہیں۔ بالکل نماز فجر کا وقت ختم ہونے والا تھا، اللہ نے آیتیں اتاری، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ کوئی بات نہیں ہے، پانی پر قادر نہیں ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور وہ صرف دو ہاتھ، دو عضو کا مسح کرنا ہے، پہلے تو دونوں چہرہ، پورا چہرہ، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ، پہلے سیدھا ہاتھ پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ، 2 مرتبہ مٹی پہ مارنا ہے، پہلی مرتبہ مار کے پورے چہرے پہ پھیریں گے، دوسری مرتبہ مار کے دایاں ہاتھ پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ۔ یہی 2 چیزیں ہیں فرض کے تیمم کے اندر، اور ایک ہے نیت کرنا، نیت تو بہرحال کرتے ہی ہیں، نیت اور چہرے کا مسح، دونوں ہاتھوں کا مسح، بس اتنا ہی ہے تیمم، اس سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ یہ آیت اترنی تھی، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور صحابہ کی زبان پہ جملے تھے، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خاندان والو، یہ تمہاری برکتیں ہیں، اور یہ پہلی برکت نہیں ہے، ایسی کتنی برکتیں اسلام کو ملی۔ بہرحال تیمم ہوا، نماز فجر ادا ہوئی، اس کے بعد جو ہی وہ اونٹ کو اٹھایا گیا جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اس اونٹنی کے نیچے وہ ہار مل گیا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا، یہ منصوبہ تھا، یہ ہونا تھا۔ اللہ نے آیت کے اخیر میں فرمایا کہ یہ نعمت اللہ نے تمہیں دی تیمم کی شکل میں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سورہ مائدہ کے تمام احکامات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ